مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں کوئی چوہان صاحب لوٹوں کی جگہ تو کہیں اور ہوتی ہے، اسمبلیوں میں نہیں ہوتی، اور جن سے 8 گھنٹے بھی برداشت نہیں ہوئے وہ 8 مہینے کفر کے سامنے کھڑے ہونے والوں کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اور جن کو جیل کی 8 گھنٹے نے جن کی طبیعت خراب کر کے رکھ دی تھی وہ ان سے مقابلہ کریں گے جو کہتے رہے کہ قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، جنہوں نے جیل کی دیواروں کو دیکھ کر کہا کہ یہاں بھی ہمارا شوق بڑھ رہا ہے، محبت بڑھ رہی ہے، جذبہ بڑھ رہا ہے، ان سے یہ بیچارے کیا مقابلہ کریں گے؟ قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنون جمع ہمارا۔ اور ہم لکھ کر دے کر نہیں آئے، ہماری قیادت تو دور، ہمارے کسی کارکنان نے بھی دیکھ کر یہ نہیں دیا کہ میرا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کے سافٹ ویئر 8 گھنٹے میں بدل دیے جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ملک صحیح کر لیں گے؟ اور دوسری طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرنے نکلے ہیں، ہم جناب جنگ آزادی لڑنے کے لیے، آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ میں نے کہا نچن والیاں دے پترا بھی کدی آزادی دی جنگ لڑی ہے؟ اور یہ بات ایسے ہی نہیں ہے، یہ بات ایسے ہی نہیں ہے۔ جن کے بڑوں نے انگریزوں سے جاگیریں حاصل کی ہوں، جن کے بڑوں نے جنگ آزادی کے مجاہدین کی لسٹیں انگریزوں کو مخبریاں کر کے دی ہوں، ان کی اولادیں کبھی آزادی کی جنگ لڑ سکتی ہیں؟ آزادی کی جنگ وہ لڑیں گے جن کے بڑوں نے 1857 سے لے کے 1947 تک، 1947 سے لے کر 74 کی تاریخ ختم نبوت تک، اور 74 کی تاریخ ختم نبوت سے لے کر فیض آباد کی سرد فضاؤں تک، اور فیض آباد کی سرد فضاؤں سے لے کر وزیر آباد پل تک، جنہوں نے ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ہے مشق سخن جاری اور چٹی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کیو جو شکایت بھی، شاہوں کے تکبر سے بھی، شاہوں کے تکبر سے بھی، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بار گاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جن کو معیشت کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے ایک پڑھے لکھے سے بات کی، پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جانے اور مانے، جو 70 سال 75 سال اس قوم کو وہ سود کھلائے جس کے بارے میں اللہ کا اتنا بڑا حکم ہو، وہ پڑھا لکھا نہیں، وہ جاہل ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے 75 سال سے قوم کو کبھی امریکہ کے دروازے پر، کبھی نیٹو کے دروازے پر، کبھی اسرائیل کے دروازے پر، کبھی رشیا کے دروازے پر، کبھی جناب چائنا کے دروازے پر، کبھی IMF اور عالمی بینکوں اور UNO کے دروازے پر بیچا ہو، ان سے بڑا جاہل کون ہوتا ہے؟ اور ہمیں بتاتے ہو تمہاری اوقات ہی نہیں، تم تو جناب مانگنے والے ہو، اور مانگنے والے مسلط ہو گئے ہو قوم پر۔ ہمیں پتا ہے کہ قومیں کیسے زندہ رہتی ہیں اور قومیں اپنے نظریوں پر کیسے پہرا دیتی ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور میں نے ایک پڑھے لکھے جاہل سے پوچھا، وہ مجھ سے معیشت آپ معیشت کیسے چلائیں گے؟ میں نے کہا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا کہ پاکستان کی معیشت پر سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہے؟ کہنے لگا شاید جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کا ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں نے تو معیشت ساری پڑھی ہے، میں نے جناب سارے کتابیں کھولی ہیں۔ میں نے کہا پاگل،
پاکستان کی معیشت پر اس وقت سب سے زیادہ وزن سود کا ہے جو ہم IMF کو واپس کرتے ہیں. اچھا میں نے کہا اس کا دوسرا نمبر کون سا ہے؟ دوسرا نمبر وہ کہتا ہے چلے آپ ہی بتا دیں. میں نے کہا دوسرا نمبر اس اشرافیہ کا ہے جس کے کتوں کے صابن بھی باہر سے آتے ہیں. میں نے کہا یہ قوم ابھی عید گزری ہے, اس قوم نے اپنے پیسوں سے عید کے لیے جانور خریدا, بکرا خریدا, گائے خریدی, بیل خریدا, اس کو چارہ بھی اپنی جیب سے دیا, اس کو پھر ذبح کرنے کے لیے کسائی بھی اپنے جیب سے دیے, اور یہ کہنے لگا جی وہ وزیر اعظم سے نے بھی 2000 روپے کا اعلان کیا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ میں پروگرام بنا رہا ہوں, کراچی سے لے کر ایک قافلہ پنڈی تک اسلام آباد تک جاؤں گا اور سب 2-2 ہزار اس کو واپس کرنے جائیں گے کہ یہ سنبھال کے اپنے بھائی کو بھیج لو, اس کا علاج کرا لو. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور ان چوروں کی بات کیا کریں, ان فراڈیوں کی 2 نمبروں کی بات کیا کریں. 17 دن ہو گئے عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہو چکا ہے, لیکن انہوں نے تیل سستا کرنے کے لیے وہ دن رکھے ہوئے تھے جب الیکشن قریب آئے گا. میں نے کہا تم 75 سال سے قوم کو ہر چیز مہنگی دے رہے ہو, اور تم نے تیل قوم کو جناب پیٹرول اور ڈیزل بھی مہنگا دیا ہے. انشاءاللہ اب تم سستا کرو یا مہنگا کرو, قوم تمہیں سستا تیل دے گی, اور ایسا تیل دے گی جو تم نسلوں تک یاد رکھو گے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور میں جنوبی پنجاب, وسطی پنجاب, شمالی پنجاب, کلر سیدہ سے لے کر وہ آخری کونے تک بنچن آباد اور جناب سارے بکر اور سارے رستوں میں دے کر آیا ہوں. حضور کے غلام جاگ گئے ہیں, اب یہ کسی رنگین نعرے میں نہیں آنے والے. اور جو کیا کہتے ہیں جی قائد کون ہوتا ہے؟ جو امریکہ کے آگے لیٹا رہے اور ٹی وی پہ آ کر کہے ایبسلوٹلی نوٹ, اور رات کو جا کر امریکی ایمبیسیوں کے چکر لگائے اور کہے یہ ہم نے بیانیہ بنانے کے لیے کہا ہے, ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. میں نے کہا ہم کہتے ہیں ہم امریکہ کے خلاف ہیں, ہمارے اس کتے کے خلاف ہیں جو اسلام کے خلاف ہے, ہمارے اس بدصورت کے خلاف ہے جو میرے آقا و مولا کے بارے میں بات کرے گا. اور یہ یاد رکھنا ہم وہ ہیں جو ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, اور کبھی ترک روایت نہ کریں گے. وہ کہتے ہیں جی اس کے بارے میں بات کریں. یہ جناب جو آج اقتدار سے نیچے اتارا گیا ہے, جیسے شیطان جنت سے نکالا گیا تھا نا تو آج تک شور ڈالا ہے, ایک اقتدار سے اتارا گیا ہے. کہتا ہے وہ کہہ نہیں سکتا مجھے کیوں نکالا ہے, وہ کہتا ہے میرے خلاف سازش ہوئی ہے. میں نے کہا تیرے خلاف سازش نہیں, تجھے اس شاکان مصطفیٰ کے خلاف خارش ہوئی تھی, اس لیے تجھے نیچے اتارا ہے. اور تیری خارش بٹھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ابھی تو میدان بڑے باقی ہیں, ابھی تو تیرے سے ہم نے شہداء کا حساب لینا ہے. اور یہ جو ایک وزیر اعلیٰ بیٹا بن گیا ہے اور باپ کہتا ہے میں وزیر اعظم ہوں, اور بیٹا کپڑوں میں نہیں سما رہا. میں نے کہا تیرا باپ وزیر اعظم نہیں سکندر اعظم بھی ہو, حضور کے غلاموں کو کوئی بار نہیں ہے, بالکل کوئی بار نہیں ہے. اور اگر ہمارا پتہ پوچھنا ہے تو پھر جا کر پوچھ کہ تلوار کے قبضے میں جب ہم کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی قبروں سے دہائی دیں گے.